بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اسلام ایکسپریس کے دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا۔ عرب اور بنی اسرائیل اسی کی طرف منسوب ہیں۔ اسی سام کے پوتوں سے ہود علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا بن جارود بن عامر بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عاد اور ارم ہود علیہ السلام کے اجداد تھے۔ قوم ہود احقاف نامی ایک بستی میں آباد تھی، اور یہ بستی عمان اور حضرہ موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں تھی۔ عربی میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے مخاطب کیا ہے: اور عاد کے بائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے بہت مضبوط اور پختہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے، پھر ان پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر آیت 6-8 میں فرماتے ہیں: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے، جن کے مانند کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کاریگری اور فن کی ایک مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے بستیوں اور شہروں کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئیں۔ یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے، اس کے ساتھ پہاڑوں میں محل بھی بناتے تھے، حالانکہ رہائش کے لیے زمین پر خیمے موجود تھے۔ گویا بیکار دولت اور وقت پر بات کرتے، پھر اس پر فخر کرتے۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عرب آریبہ کہلاتے ہیں۔ ان کے مشہور قبائل یہ ہیں: عاد، سمود، جرہم، امین، کہکان اور مدین وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے، کنعانی تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئے اور اسماعیل علیہ السلام نے عربوں سے میل جول قائم کیا تو ان سے عربی سیکھ لی اور اس میں بہت مہارت پیدا کر لی، یہاں تک کہ آپ کو عرب کا فصیح کہا جانے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح فصیح و بلیغ گفتگو کرتے تھے۔ تو وہ ایک مرتبہ پھر ان بستیوں میں رہنے کے لیے چلے گئے جہاں نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام شام کے شمال اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ لوگ یہاں آباد ہو گئے، پھر یہاں سے کچھ لوگ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر گئے، اور کچھ لوگ جزیرے کی طرف ہجرت کر گئے، اور قوم عاد جزیرے کے جنوب میں آ کر آباد ہو گئے۔ اس وقت تمام لوگ توحید پر تھے۔ طوفان کے ساتھ جب زمین پامال ہو گئی تو اس پر سوائے نوح علیہ السلام کی اولاد کے اور کوئی زندہ نہ رہا۔ یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوم عاد آباد ہوئی۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اس طرح وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیل ڈول دیا تھا۔ وہ بہت طاقتور قوم تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم بہت مضبوط اور ٹھوس تھے، قد بہت لمبے تھے۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا۔ اس قوم کا قد بھی تقریباً اتنا ہی تھا۔ اس طرف سورۃ الاعراف آیت 69 میں اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہود علیہ السلام کی زبانی اللہ ان کی فنکاری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا: کیا تم ایک ایک تیلے پر کھیل نشان لگا رہے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تعمیر کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین پر ہو اور گڑھ پہاڑوں پر بناتے ہو تو اس کی کیا وجہ ہے، اور تم اتنے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا ہمیشہ یہی رہو گے۔ وہ لوگ دراصل تیلوں، گاٹیوں، دروں اور پہاڑوں پر محل تعمیر کرتے تھے، اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا بلکہ صرف کھیل کود کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں واعظ کرتے تھے: اے میری قوم، اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے
کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو۔ کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال، اسباب، اولاد، باغات، شہر، قوت، جسامت اور صنعت کاری سے انہیں نوازا، لیکن ان کی قوم نے کوئی اثر نہ لیا اور ان پر ایمان نہ لائی، الٹا لگی تکبر کرنے۔ اللہ کی حمد کی بجائے اس کی ناشکری کرنے لگی۔ اور تکبر کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا ہے، یہ اس وقت سے آزمائش بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ آیت 6 میں فرماتے ہیں، پس قوم عاد نے بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ جب یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور انہیں کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو بڑی بیوقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، میں بیوقوف نہیں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور ہوں بھی تمہارا دلی خیر خواہ اور امانت دار۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت اللہ کا ذکر تم تک پہنچا کہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا۔ تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ فلاح اور نجات پا جاؤ۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کے عظیم نعمتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی، لیکن وہ بدبخت کفر ہی کرتے رہے۔ آخر انہیں جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو ان کی پوجا تم نے خود گڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس دعوت اور تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، آئندہ گناہوں سے توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہیں طاقت میں اور بڑھا دے تاکہ تم گناہگار ہونے کے باوجود روگردانی نہ کرو۔ ہود علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ظالم قوم نوح کی طرح ان کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی، ہمارے خیال میں تو بیوقوف ہے اور شاید تو کسی ہمارے معبود کے بڑے جھپٹے میں آ گیا ہے، تو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اس لیے ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑی ہے، اس لیے تم ذہنی مریض بن گیا ہے۔ وہ ظالم لوگ چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور تھے بھی اپنی قوم کے سردار، اس لیے اپنے ماتحتوں سے کہنے لگے، یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تو سخت خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تمہیں اس بات سے دمکاتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، یہ بات امکان سے باہر ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا۔ یہ زندگی تو صرف دنیا کی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ ان کی قوم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ ہمیں واعظ سنائیں یا نہ سنائیں، ہم تو اپنی روش نہیں چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ اس طرح قوم انہیں مسلسل جھٹلاتی ہی رہی۔ آخر ہود علیہ السلام نے بھی انہیں کھلم کھلا دھمکی دی اور فرمایا، لوگوں سنو، میں صرف تمہیں ہی نہیں اللہ کو بھی گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں، اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سب سے بری طرح بیزار ہوں۔ اب تم ہی نہیں، اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھ پر ترس نہ کھاؤ۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کی طرف سے آپ کو جواب ملا، یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے، اس سے بغض رکھنے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا؟
اللہ نے انہیں ایسے زناٹے کی آندھی سے تہس نہس کیا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی اور اس سے خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ ایسی حالت میں ایک دن اللہ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے دیکھا ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، خوشی سے اچھلنے لگے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال غلط تھا۔ اصل ابر کی صورت میں یہ وہ قہر الہی تھا جس کے آنے کی وہ بہت جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستیوں کی تمام چیزوں، پھلوں، خیموں، درختوں کو تہس نہس کرتا ہوا آیا۔ اسے اللہ کا یہی حکم تھا۔ آندھی اتنی زبردست تھی کہ پہاڑوں پر تعمیر کردہ ان کے محلوں کو اڑا لے گئی۔ مجرموں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الذاریات آیت 41 اور 42 میں فرماتے ہیں، اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تباہی ایک جگہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز مسلسل چلنے والی ہوا ایک لگاتار منحوس دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا دے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ ایک تیسرے مقام پر اللہ نے ان کی ذلت اور رسوائی کا ذکر یوں کیا ہے، قوم عاد بے حد تند اور تیز ہوا سے غارت کر دی گئی۔ وہ ہوا ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ لوگ وہاں یوں چاروں شانے چت گرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی آپ کو باقی نظر آ رہا ہے؟ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی، باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی۔ جس جگہ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اس طرف پر یہ ہوا پٹکی بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باڑ میں جس میں ہود علیہ السلام، حیوانات، چوپائے اور ان پر ایمان لانے والے تھے، اور آندھی نے ہر چیز کو فنا کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت 72 میں فرماتے ہیں، غرض ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی۔ ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے صاف بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ان کے بعد مومنین نے ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ پھر ہود علیہ السلام نے حضرموت میں وفات پائی۔